السلام علیکم۔ آج کا ناول ٹائٹل ہے بکھرے خواب۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سردیوں کی ایک دھند بھری صبح تھی۔ سورج آسمان پر موجود ہونے کے باوجود بادلوں کی ڈبیس چادر میں کہیں گم ہو چکا تھا اور شہر کی سڑکیں غیر معمولی طور پر خاموشی اوڑے ہوئے تھی۔ ہر طرف معمول کی زندگی چل رہی تھی، لیکن کچھ زندگیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر برسوں سے وقت رکا رہتا ہے۔ انہیں زندگیوں میں سے ایک زندگی ماہنور کی بھی تھی۔ 24 سالہ ماہنور ایک متوسط گھرانے کی باحیا، تعلیم یافتہ اور بے حد حساس لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی جو پہلی نظر میں ہر دل کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک انجانی سی اداسی رہتی تھی۔ اس کے والد ایک سرکاری ملازم تھے جنہوں نے پوری زندگی ایمانداری سے کام کیا، مگر ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے اچانک دل کا دورہ پڑنے سے دنیا چھوڑ گئے۔ ان کی وفات کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں ماہنور کے کندھوں پر آ گئی۔ بیمار ماں، یونیورسٹی میں پڑھنے والا چھوٹا بھائی اور کرائے کا چھوٹا سا گھر، یہی اس کی دنیا تھی۔ اس نے اپنے خوابوں کو دل کے کسی اندھیرے کونے میں دفن کر دیا اور ایک نجی اشاعتی ادارے میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہ روز صبح خاموشی سے گھر سے نکلتی، پورا دن کتابوں، مسودوں اور الفاظ کے درمیان گزارتی اور شام ڈھلے واپس گھر آ جاتی۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی رنگ تھا، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی شکوہ، بس ذمہ داریوں کا نہ ختم ہونے والا سفر۔ وہ اکثر رات کے وقت گھر کی چھت پر جا کر آسمان کو دیکھا کرتی اور سوچتی کہ شاید ہر انسان کی قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اسی لیے جدوجہد صرف دل کو بہلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی ماں اس سے کئی بار شادی کا ذکر کرتی، لیکن وہ ہر بار مسکرا کر بات بدل دیتی، کیونکہ اسے معلوم تھا اس کے بغیر یہ گھر ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ ایک طرف وہ اپنی ماں کی دواؤں کا انتظام کرتی، دوسری طرف بھائی کی فیس ادا کرتی اور باقی بچ جانے والی معمولی سی رقم سے پورے مہینے کا بجٹ بناتی۔ غربت انسان سے صرف آسائشیں نہیں چھینتی، بلکہ خواب دیکھنے کی ہمت بھی چھین لیتی ہے، اور ماہنور نے برسوں پہلے خواب دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے کونے میں حارث ملک اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن دولت کی چمک اس کے دل کا اندھیرا ختم نہ کر سکی۔ 3 سال پہلے خوفناک ٹرک حادثے میں اس کی منگیتر دعا دنیا چھوڑ گئی تھی، اور اس حادثے کے بعد حارث اندر سے مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ وہ پہلے خوش مزاج، ہنسنے بولنے والا نوجوان تھا، مگر اب خاموشی اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹے، شادی کرے اور کاروبار سنبھالے، مگر حارث کے لیے ہر صبح ایک نئی سزا کی طرح لگتی۔ اسے لگتا تھا محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، اور جس دل میں ایک قبر بن جائے وہاں دوبارہ کوئی گھر نہیں بن سکتا۔ وقت نے عجیب کھیل کھیلا۔ ایک دن حارث کے والد نے اسی آسائشی ادارے کو خرید لیا جہاں ماہنور ملازمت کرتی تھی۔ اگلے ہی ہفتے تمام ملازمین کو نئے مالک سے ملنے کے لیے کانفرنس روم میں بلایا گیا۔ ہر طرف ہلکی ہلکی سرگوشیاں تھیں۔ کچھ لوگ خوش تھے کہ شاید تنخواہ بڑھ جائے گی، اور کچھ خوف زدہ تھے کہ کہیں ملازمت نہ چلی جائے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک باوقار نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وقار تھا، مگر آنکھوں سے عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی۔ اس نے مختصر انداز میں سب کو سلام کیا اور اپنی گفتگو شروع کی۔ اس نے کہا کہ وہ اس ادارے کو صرف کاروبار نہیں بلکہ علم کی خدمت سمجھ کر چلانا چاہتا ہے، اس لیے محنت کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرنے کا۔ ماہنور خاموشی سے اپنی فائل پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ اسے نئے مالک میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جب تعارف کے دوران حارث اس کے سامنے رکا تو نہ جانے کیوں چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل گئی۔ وہ صرف چند سیکنڈز تھے، لیکن ان چند لمحوں میں دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ تنہائی دیکھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی اجنبی کی آنکھیں بھی انسان کے دل تک پہنچ سکتی ہیں۔ جب ماہنور نے فوراً نظریں جھکا لی، کیونکہ اسے بے وجہ کسی کی نگاہوں میں ٹھہرنا پسند نہیں تھا۔ اگلے کئی دن معمول کے مطابق گزرتے رہے، لیکن حارث نے محسوس کیا کہ کیا دفتر میں ہر شخص کسی نہ کسی مقصد کے لیے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، سوائے ایک لڑکی کے، اور وہ تھی ماہنور۔ وہ نہ خوشامد کرتی، نہ غیر ضروری گفتگو، نہ اپنی پریشانیوں کا رونا روتی۔
خاموشی سے کام کرتی اور وقت پر گھر چلی جاتی۔ یہی خاموشی حارث کو بے حد عجیب لگنے لگی۔ ایک شام تیز بارش شروع ہو گئی۔ دفتر کے تمام ملازمین جا چکے تھے مگر مہنور کھڑکی کے قریب کھڑی بارش رکنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس ٹیکسی کے اضافی کرائے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ حارث نے اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مہنور نے فوراً انکار کیا، لیکن باہر بارش مزید تیز ہو گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے صرف اتنا کہا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو رستے بھر دونوں خاموش رہے۔ گاڑی کے شیشے پر گرتی بارش کی بوندیں جیسے ان کی خاموشی کا ترجمہ کر رہی تھی۔ جب گاڑی ایک تنگ گلی کے سامنے رکی تو حارث حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی باوقار لڑکی اتنے معمولی حالات میں زندگی گزار رہی ہے۔ مہنور نے شکریہ ادا کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اسی لمحے ایک ضعیف خاتون دروازے تک آئی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ ایک دبلا پتلا نوجوان مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تھیلا لے کر اندر چلا گیا۔ حارث چند لمحے وہ منظر دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حقیقت دولت بینک بیلنس میں نہیں بلکہ ان رشتوں میں ہوتی ہے جن کے لیے انسان ہر روز خود کو قربان کرتا ہے۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت اس کے لیے صرف محبت نہیں بلکہ ایک ایسا امتحان بھی تیار کر رہی ہے جو دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کیونکہ اسی رات شہر کے ایک پوش علاقے میں بیٹھا حارث کا چچا زاد بھائی فاہد ملک اپنے وکیل کے ساتھ ایک ایسی سازش کر رہا تھا جس کا مقصد صرف ایک تھا، حارث کو کاروبار سے بے دخل کرنا۔ اور اس سازش کی پہلی قربانی بننے والی تھی ایک ایسی معصوم لڑکی جسے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قسمت نے اس کا نام ایک ایسے کھیل میں لکھ دیا ہے جہاں محبت، دولت، دھوکہ اور قربانی ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے۔ اور اس کھیل کا پہلا وار بہت جلد ہونے والا تھا۔ حارث پوری رات سو نہ سکا۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے وہی چھوٹا سا گھر، دروازے پر کھڑی کمزور سی ماں اور اپنے خاندان کے لیے مسکراتی ہوئی مہنور کا چہرہ آ جاتا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر روز اپنی خواہشوں کو دفن کر کے دوسروں کے خواب زندہ رکھتے ہیں۔ اگلی صبح جب وہ دفتر پہنچا تو اس نے دور سے دیکھا کہ مہنور ہمیشہ کی طرح وقت سے پہلے اپنی میز پر بیٹھی کام میں مصروف تھی۔ اس کے سامنے فائلوں کا ڈھیر تھا، لیکن اس کے چہرے پر نہ تھکن کا شکوہ تھا نہ قسمت سے کوئی گلہ۔ حارث کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اس دن اس کا دل کسی کام میں نہ لگ رہا۔ دوسری طرف فاہد ملک اپنے منصوبے کو آخری شکل دے چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حارث کو شکست دینے کا آسان ترین طریقہ اس کے اعتماد کو توڑنا ہے، اور اس اعتماد کی کنجی اب مہنور بن چکی تھی۔ اس نے کمپنی کے ایک بے ایمان ملازم کامران کو بڑی رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ کمپنی کے انتہائی اہم معاہدے کی اصل فائل غائب کر دی جائے، الزام مہنور پر لگا دیا جائے، کیونکہ وہی اس منصوبے کی ایڈیٹر تھی۔ چند دن بعد یہی ہوا۔ ایک غیر ملکی کمپنی کے ساتھ کروڑوں روپے کا معاہدہ ہونے والا تھا، مگر میٹنگ سے چند گھنٹے پہلے اصل دستاویزات غائب ہو گئی۔ پورا دفتر میں ہلچل مچ گئی۔ ہر شخص ایک دوسرے پر شک کر رہا تھا، ریکارڈ چیک کیا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ آخری بار وہ فائل مہنور کے پاس دیکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فاہد نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کے سامنے کہا، شاید کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ایمانداری کا رشتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ایک جملے نے پورے ماحول کو زہر آلود کر دیا۔ کئی ملازمین نے خاموشی سے مہنور کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ حیرت، دکھ اور بے بسی کے عالم میں صرف اتنا کہہ سکی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر کسی کے پاس اس کی بات سننے کا وقت نہیں تھا۔ حارث کے دل میں بھی لمحہ بھر کے لیے شکوک نے جنم لیا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے مہنور کی آنکھیں یاد آئی۔ وہ آنکھیں جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ اس نے فوری طور پر پولیس بلانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے پوری تحقیقات ہوں گی۔ فاہد کو اندازہ ہو گیا کہ حارث ابھی بھی مہنور پر یقین رکھتا ہے، اسی لیے اس نے سازش کو مزید خطرناک بنا دیا۔ اسی رات کسی نے مہنور کے گھر کے باہر ایک لفافہ پھینکا جس میں 50 لاکھ روپے اور وہی گمشدہ معاہدہ موجود تھا۔ اگلی صبح پولیس اس کے گھر پہنچ گئی۔ محلے والے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مہنور کی بیمار ماں خوف سے کانپنے لگی، جبکہ اس کا بھائی احمد غصے سے پولیس والوں سے بحث کرنے لگا۔ پورے محلے میں یہ
خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک شریف لڑکی نے کمپنی سے کروڑوں کا فراڈ کیا۔ مہنور کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ ہر سوال کے جواب میں صرف یہی کہتی کہ اسے ان پیسوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ جب یہ خبر حارث تک پہنچی تو وہ فوراً تھانے پہنچا۔ اس نے پہلی بار مہنور کو اتنا ٹوٹا ہوا دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی خاموشی سے زمین کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ حارث نے پولیس افسر سے کہا، مجھے لڑکی پر یقین ہے، یہ لڑکی بے قصور ہے۔ افسر نے حیرت سے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ حارث نے آہستہ سے جواب دیا، ہر سچ کا ثبوت کاغذ نہیں ہوتا، کچھ سچ انسان کی شخصیت میں بھی بتا دیتا ہے۔ پولیس نے مزید 2 دن کی مہلت دی۔ حارث نے اپنی ذاتی تحقیق شروع کر دی۔ کمپنی کے CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ دوبارہ چیک کی گئی۔ پہلی نظر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن ایک تکنیکی ماہر نے ویڈیو کو باریک بینی سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ چند منٹ کی ریکارڈنگ ایڈٹ کی گئی ہے۔ مزید تحقیقات کے بعد ایک خفیہ کیمرے کی فوٹیج سامنے آئی، جس میں کامران رات کے وقت فائل چرا کر فاحد کے آدمیوں کے حوالے کر رہا تھا۔ حارث نے بغیر وقت ضائع کیے کامران کو پکڑ لیا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب ثبوت اس کے سامنے رکھے گئے تو وہ ٹوٹ گیا اور اس نے ساری سازش اگل دی۔ اس نے بتایا کہ فاحد نے اسے ایک بڑی رقم دے کر یہ سب کروایا ہے تاکہ حارث کی ساکھ خراب ہو اور کمپنی میں اختلافات پیدا ہوں۔ سچ سامنے آتے ہی پولیس نے مہنور کو باعزت رہا کر دیا، جبکہ فاحد ملک نے خلاف مقدمہ درج کا ہو گیا۔ مگر اگرچہ قانون نے اسے بے گناہ قرار دے دیا تھا، معاشرے نے نہیں۔ محلے کی سرگوشیاں، لوگوں کی نظریں اور رشتہ داروں کے طنز اس کے دل پر ایسے زخم چھوڑ گئے تھے جو شاید کبھی نہ بھر سکتے۔ وہ کئی دن تک دفتر نہ گئی۔ اسے لگنے لگا کہ عزت ایک بار دغا دار ہو جائے تو صفائی بھی اسے پہلے جیسا نہیں بنا سکتی۔ ایک شام حارث خود اس کے گھر پہنچا۔ مہنور دروازے پر آئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حارث نے خاموشی سے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں اس کی ملازمت کی بحالی کا خط اور کمپنی کی طرف سے معذرت نامہ تھا، مگر مہنور نے لفافہ واپس کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جن لوگوں کی نظروں میں ایک بار چور بن چکی ہوں، ان کے درمیان واپس جا کر میں ہر روز خود کو کیسے زندہ رکھوں گی؟ حارث نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، اگر سچ بولنے والے لوگ میدان چھوڑ دیں تو جھوٹ ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ ہار مانیں، کیونکہ آپ کی ایمانداری نے مجھے دوبارہ انسانوں پر یقین کرنا سکھایا ہے۔ یہ الفاظ سن کر مہنور کی برسوں سے مضبوط بنی ہوئی دیوار پہلی بار ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے روتی رہی اور حارث پہلی بار سمجھ گیا کہ کچھ آنسو کمزوری نہیں بلکہ برسوں کا جمع ہوا درد ہوتے ہیں۔ اس دن دونوں کے درمیان کوئی محبت کا اظہار نہیں ہوا، کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک ایسا رشتہ جنم لے چکا تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ لیکن قسمت نے بھی اپنا آخری امتحان باقی رکھا تھا، کیونکہ اسی رات حارث کے والد کو شدید دل کا دورہ پڑا اور وہ ہسپتال کے بستر پر انہوں نے حارث کے سامنے ایک ایسی خواہش ظاہر کی جس نے اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے برسوں پہلے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری شادی ان کی بیٹی مہرین سے ہوگی، اور میں مرنے سے پہلے اپنا وعدہ پورا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حارث کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ایک طرف باپ کی آخری خواہش اور دوسری طرف وہ محبت جو خاموشی سے اس کے دل میں ایسی اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا فیصلہ صرف اس کی نہیں بلکہ مہنور کی پوری زندگی بدل دے گا، اور محبت کی اصل آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ حارث پوری رات ہسپتال کی راہداری میں بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف 2 چہرے گردش کر رہے تھے، ایک اپنے بیمار والد کا جنہوں نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور دوسرا مہنور کا جس نے بنا کچھ مانگے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ صبح ہونے تک اس نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس نے اس کے اپنے وجود کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے والد کے کمرے میں جا کر اس کا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے والد کی آنکھوں میں سکون اتر آیا، مگر حارث کے دل میں جیسے کسی نے زندگی بھر کے لیے اندھیرا بھر دیا۔ چند دن بعد جب مہنور دفتر واپس آئی تو اسے سب کچھ معلوم کے مطابق دکھائی دیا، لیکن لوگوں کی سرگوشیوں نے اسے
معلوم ہوا کہ حارث کی منگنی طے ہو چکی ہے۔ اس نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی، دل میں اٹھنے والے طوفان کو ضبط کیا اور خاموشی سے اپنی میز پر بیٹھ کر کام شروع کر دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت ہمیشہ حاصل کرنے کا نام نہیں ہوتی، بعض اوقات محبت صرف خاموشی سے کسی کی خوشی کے لیے اپنے خواب دفن کر دینے کا نام بھی ہوتی ہے۔ اس نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ حارث سے کوئی شکوہ کیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف حارث ہر گزرتے دن کے ساتھ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جب بھی ماہنور کو دیکھتا تو اس کی نظریں جھک جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، مگر اپنی محبت سے ضرور بے وفائی کر دی تھی۔ منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ شہر کے بڑے ہوٹل میں تقریب رکھی گئی۔ مہرین ایک تعلیم یافتہ مگر نہایت خود غرض لڑکی تھی۔ وہ صرف دولت اور حیثیت سے محبت کرتی تھی۔ اس نے کبھی حارث کے دل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تقریب سے ایک دن پہلے فاہد ملک، جو ضمانت پر رہا ہو چکا تھا، انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر کاروبار اسے نہیں مل سکتا تو وہ سب کچھ برباد کر دے گا۔ اس نے کمپنی کے اکاؤنٹس میں سے کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطہ ادائیگیوں کا الزام لگا کر تمام ثبوت اس انداز سے تیار کیے کہ سارا الزام حارث پر آئے۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ اصل دستاویزات صرف کمپنی کے پرانے ریکارڈ روم میں موجود ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا کہ ثبوت جلا سکے، لیکن اتفاق سے ماہنور اپنی ادھوری فائل لینے دفتر آ گئی۔ اس نے فاہد کو دیکھ لیا۔ فاہد نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اسے جان سے مار دے گا، مگر ماہنور نے خوف کے باوجود فوراً حارث کو فون کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں حارث بھی وہاں پہنچ گیا۔ حارث نے غصے میں آ کر ریکارڈ روم میں آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ شعلوں کی لپٹ میں آ گیا۔ دھواں اتنا زیادہ تھا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ فاہد وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن ماہنور اندر پھنس گئی۔ حارث نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر آگ میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دھوؤں اور شعلوں کے درمیان ماہنور تک پہنچا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے جانے لگا، مگر اچانک جلتی ہوئی لکڑی کی بڑی شہتیر ان دونوں کے سامنے گر گئی۔ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ ماہنور نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، آپ چلے جائیں، میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں۔ حارث نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، جس انسان کے بغیر جینا ممکن نہ ہو، اسے چھوڑ کر کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ الفاظ سن کر ماہنور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے فائر بریگیڈ کے اہلکار دیوار توڑ کر اندر داخل ہوئے اور دونوں کو بے ہوشی کی حالت سے باہر نکالا۔ کئی گھنٹوں بعد جب حارث کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے ماہنور کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر بتایا کہ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اسی وقت پولیس بھی ہسپتال پہنچ گئی۔ فاہد کے ایک ساتھی نے گرفتار ہونے کے بعد سارے جرائم کا اعتراف کر لیا تھا۔ عدالت میں تمام ثبوت پیش کیے گئے۔ فاہد کو کئی سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ کمپنی اور حارث مکمل طور پر بے گناہ ثابت ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد مہرین نے خود ہی یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس کے دل میں کسی اور کی محبت ہو۔ حارث کے والد نے جب ساری حقیقت جانی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے ماہنور کو اپنے پاس بلایا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بیٹی، میں نے ساری زندگی وعدے نبھائے، مگر اس بار اپنے بیٹے کے دل کو سمجھنے میں دیر کر دی۔ اگر ہو سکے تو اس بوڑھے باپ کو معاف کر دینا۔ ماہنور نے احترام سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ چند ماہ بعد سادگی سے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ نہ کوئی شاہانہ ہال تھا، نہ بیجا دکھاوا، صرف اپنے لوگ، دعائیں اور خلوص تھا۔ نکاح کے بعد جب حارث نے ماہنور کو دیکھا تو مسکرا کر بولا، تم جانتی ہو میں نے دولت میں آنکھ کھولی تھی، مگر سکون پہلی بار تمہارے ساتھ پایا ہے۔ ماہنور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور میں نے غربت میں زندگی گزاری تھی، مگر محبت کی اصل دولت آج ملی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہی چھوٹا سا گھر جہاں کبھی تنگی، بیماری اور اداسی بسی رہتی تھی، خوشیوں سے آباد ہو چکا تھا۔ ماہنور کی ماں صحت یاب ہونے لگی۔ احمد نے اپنی تعلیم مکمل کر کے انجینئرنگ کی نوکری حاصل کر لی، اور حارث نے اپنی کمپنی کا ایک حصہ مستحق طلباء کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد صرف دولت کمانا نہیں بلکہ کسی کے خواب پورے کرنا بھی ہے۔
ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ پر وہ دونوں اسی چھت پر جا کر بارش میں کھڑے ہوتے جہاں کبھی مہنور تنہا آسمان سے اپنے دکھ بانٹا کرتی تھی۔ ایک دن ان کی چھوٹی سی بیٹی معصومیت سے پوچھا، امی بارش آپ کو اتنی اچھی کیوں لگتی ہے؟ مہنور نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر حارث کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، کیونکہ بارش نے مجھے سکھایا ہے کہ بادل ہمیشہ نہیں رہتے، ان کے بعد سورج ضرور نکلتا ہے، اور جو محبت سب سچائی اور قربانی سے گزر جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت کبھی جدا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب اگر بکھر بھی جائیں تو سچی محبت انہیں دوبارہ جوڑ دیتی ہے، اور جب دل صاف ہوں تو قسمت بھی آخرکار انسان کے حق میں فیصلہ لکھ دیتی ہے۔